میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے خرید و فروخت کے آداب آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج انشاءاللہ خرید و فروخت سے متعلق چند احکام آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھا جایا کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اگر کوئی تجارت کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، لیکن وہ بھی عن تراض منکم، جو تم آپس میں باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ کرتے، یعنی خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی دونوں اس سودے پر راضی ہوں، اور جبر و اکراہ، زبردستی اور دھاندلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح رضامندی کے ساتھ، باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ سودا اگر ہوتا ہے تو اس لین دین میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی رہا باطل طریقے سے کسی کا مال لوٹ کر، جھوٹ بول کر حاصل کر لینا، یا فراڈ کر کے، یا کم تول کر، اس کے علاوہ اور کئی طریقے ہیں باطل طریقے سے لوگ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، تو ایسا مت کر۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ سودا خریدنا اور بیچنا چاہیے، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا یتفرقن عن بیع الا عن تراض، دو سودا بیچنے اور خریدنے والا دونوں اس سودے کے بعد الگ جب ہوتے ہیں تو اس سے پہلے راضی ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہونا اس سودے پر، یہ بہت ضروری۔ یعنی سودا خریدنے والے نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور بیچنے والے نے بھی، کوئی زبردستی نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے اس حوالے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے نفع کی حد نہیں رکھی، لیکن منافع کتنا ہونا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں منافع کی جو شرح ہے اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن یہاں دو اصول ہیں جو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اس سودے کا یا مال کا جو منافع ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ سب سے پہلا اصول کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کی جائے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کی جائے، یعنی اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی سوچا جائے، کہ میں صرف اپنا ہی فائدہ سوچوں کہ خوب منافع کما لوں اور دوسرے کی مجھے فکر نہ ہو، یہ اصول ہمیں اپنانا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ نہ اپنا نقصان نہ گاہک کا نقصان، یہ سامنے ایک اصول رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک تاجر خود خریدار جب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کم منافع میں مجھے مال مل جائے، یعنی مجھے تھوڑی قیمت میں مال مل جائے، تو پھر وہ گاہک کے لیے بھی یہی انداز اپنائے۔ اسی طرح اگر تاجر یہ چاہتا ہے کہ مجھے مناسب منافع ملے تو گاہک کو بھی پھر مناسب فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے
मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो। ये दो उसूल अगर रखे जाएं सामने तो यकीनन कोई गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ उस वक्त होती है जब बंदा सिर्फ अपनी फिक्र करता है कि मुझे बहुत मुनाफा, 100% मुनाफा बाज़-औक़ात रख लिया जाता है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ने अपनी किताब में लिखा है कि मुनासिब मुनाफा जो है वो 10% है, यानी 100 रुपए पे 10 रुपए अगर आप मुनाफा ले रहे हैं तो ये मुनासिब। ये उनका कौल है। शरीयत ने कोई मुनाफे की हद मुकर्रर नहीं की। अलबत्ता दो उसूल जो हैं कि एक ये कि मुसलमान की खैरखाई की जाए, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और दूसरा ये कि जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद। या जब ये दो उसूल आपके सामने होंगे तो यकीनन दूसरे पर ज्यादती नहीं होगी। इसी तरह जो चीज मौजूद ना हो उसका सौदा ना किया जाए। मेरे पास एक चीज मौजूद ही नहीं है, मैं उसको, आपने उसकी डिमांड की है और मैंने सौदा कर दिया कि इतने में वो तुम्हें मैं देता हूं, और वो मेरे पास है ही नहीं, मैंने मंगा के देनी है। हो सकता है ना मिले, हो सकता है उस जैसी ना मिले, हो सकता है महंगी मिले। इसलिए वो चीज जो मौजूद ना हो वो नहीं उसको नहीं बेचना चाहिए, उसका सौदा नहीं करना चाहिए। हजरत हकीम बिन हिजाम फरमाते हैं कि नहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अन अबिया मा लैसा इंदी, तिरमिज़ी की ये रवायत है कि मैं वो चीज़ बेचूं जो मेरे पास ना हो। यानी जो आपके पास नहीं है आप जवाब दे दें, वो खुद कहीं से ले जाए। हाँ जी, लेकिन ये बात कि आप उसका सौदा कर रहे हैं और आपके पास वो चीज़ ही नहीं है तो ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह सौदा मनसूख करना, ये भी उसका भी इख्तियार है दोनों पार्टियों, बेचने वाले को भी खरीदने वाले को। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को इख्तियार है, जब तक वो उस मजलिस में मौजूद है जिसमें सौदा हो रहा है, अभी जुदा नहीं हुए उस मजलिस से, तो खरीदने वाला भी कह सकता है मैंने नहीं खरीदना, अपने बात से हट सकता है, और बेचने वाला भी कह सकता है मैंने नहीं बेचना, जब उसी मजलिस में मौजूद। अगर मजलिस खत्म हो जाए फिर अखलाकन वापस करना हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालम यतफर्रक़ा, जब तक वो दोनों उस मजलिस से जुदा नहीं हो जाते उस वक्त तक दोनों को इख्तियार है, वो वापस सौदा ले सकता है और दे सकता है। दोनों बेचने वाला भी और खरीदने वाला दोनों को इख्तियार। इसी तरह मंडी या बाजार में कोई सौदा पहुंचने से पहले ही रास्ते में जाकर किसी का खरीदो फरोख्त करना, किसी के साथ माल का सौदा करना, ये दुरुस्त नहीं। एक आदमी अपना माल लेके आ रहा है, वो देहाती आदमी है, उसको शहर की मंडी का पता ही नहीं, वो लेके आ रहा है, उसको नहीं पता कि क्या भाव चल रहा है। अब मुझे पता है कि ये भाव चल रहा है, मुझे मालूम है कि इस इलाके से फलां रास्ते से लोग आते हैं सौदा बेचने, मैं रास्ते में जाके खड़ा हो जाता हूँ और उससे सौदा कर लेता हूँ, और उसको कुछ पता नहीं कि क्या रेट है, और वो बज़ाहिर देखता है मुझे फ़ायदा है तो वो सौदा कर लेता है, तो ये गलत है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन तुतलक्का सिलाउ हत्ता तबलुगल अस्वाक। रास्ते में आने वाले माल का सौदा करना यहाँ तक कि वो मंडी में पहुँच ना जाए, उससे पहले सौदा करना, ये दुरुस्त नहीं है। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत।
दरअसल आप ये समझें कि हर मुसलमान की खैर खाई की जा रही। अब जो सौदा बेचने वाला है यानी उसको पता ही नहीं कि रेट क्या है, और आप जाकर उसको धोखे से यानी कम रेट पर वो उसका माल ले लेते हैं, तो उसका तो नुकसान हो गया। अब अगर वो मार्केट में आकर मालूम करता है कि रेट ये था और मेरे साथ उसने ज्यादती की, तो वो वापस अपना सौदा वापस ले सकता है, इसकी उसे मुकम्मल इजाजत। इसी तरह माप तोल के बगैर सौदा करना भी दुरुस्त नहीं। यानी एक ढेर पड़ा है खजूरों का, गंदम का, और कहा जी ये 20 रुपए का है, 200 रुपए का है, 500 रुपए का है, तो नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं है जब तक उसका माप या तोल ना कर लिया जाए, ये जायज नहीं। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल सुब्रती मिन तमरी ला युलमु मकीलुहा बिलकैल अल मुसम्मा मिन तमर। यानी जो मापने का बर्तन है, जो भी उसका मापने का या तोलने का आला है, उसमें जब तक तोल ना लिया जाए ढेर उसको नुकसान हो सकता है, लेने वाले को भी नुकसान हो सकता है, बेचने वाले को भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा उसका जो रेट मुकर्रर किया गया है किलो के हिसाब से, सेर के हिसाब से, तो उसके मुताबिक वो तोल कर या माप कर, जो भी उसका तरीका है बेचने का, उसके मुताबिक जो है वो खरीदा जाए, ना कि ढेर का सौदा किया जाए। हाँ, अगर आपने तोल कर ढेर किया हुआ है, आपको पता है कि इसका इतना वजन है और आप बता रहे हैं कि ये वजन है, तो दूसरा बंदा अगर इतबार कर लेता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो कहता है मुझे तोल कर दो, तो फिर आपके जिम्मे है कि उसे तोल कर ही देंगे। ढेर का जिसका अंदाजा ना हो कि ये कितना माल है, वो बेचना ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह खरीद करदा माल मुंतकिल किए बगैर आगे सौदा करना मना। मैंने एक माल खरीदा, अभी यहीं पड़ा है, और कोई ग्राहक आ गया, बेचना है, मैंने कहा बेचना है। अब मैंने उस माल को कब्जे में लिया ही नहीं, मैंने उसको अपनी जगह पर पहुंचाया ही नहीं, तो पहले यानी खरीद कर उसी जगह माल पड़ा है, ये बेचना मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि फरमाया नहा अन तुबा अस्सिलाउ हैसु तुबता, यानी माल का जहां से खरीदा गया है वहीं पर खड़े खड़े वहां बेचना यानी ये गलत है। हत्ता यहूज़ तुज्जारो इला रिहालिहिम, यहाँ तक कि वो उस माल को अपने स्टोर में, अपनी दुकान पर मुंतकिल न, उस वक़्त तक वो नहीं बेच सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हैं हजरत इब्ने उमर, वो कहते हैं कि मैंने एक मौका पर जैतून का सौदा किया, तो मैं अभी खरीद कर फारिग ही हुआ था, एक ग्राहक आ गया, वहीं पड़ा था जैतून, और कहने लगा ये बेचना है, इतने मुनाफे में मुझे दे दो। तो मैं बेचने का इरादा कर चुका था, मैंने कहा ठीक है बेचना है। मेरे पीछे कंधे पर एक शख्स ने हाथ मारा, और वो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो वो फरमाने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अन तुबा अस्सिलाउ हत्ता तुबता हैसु तुबता, के माल को जहां से खरीदा गया है वहीं पड़ा है, उसको बेचना मना है। हत्ता यहूज़ तुज्जारो इला रिहालिहिम, यहाँ तक कि अपने कस्टडी में लेकर अपना कब्जा न कर लिया जाए, अपनी जगह मुंतकिल न कर दिया जाए। ये उसूली बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक हमें इसके मुताबिक ही मामलात करने चाहिए। इसी तरह सौदे के दरमियान किसी दूसरे आदमी का घुसना मना है। मैं आपसे सौदा कर रहा हूं, हम देखते हैं ये अक्सर बकरे खरीदते हुए कानों में बताते हैं जी ऐसा ऐसा, यानी दूसरे को पता ना चले कि मैंने क्या रेट लगाया। लेकिन ठीक है, ग्राहक बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक ग्राहक की बात चल रही है, मसलन मैं एक बकरा ले रहा हूं
اور میں کہہ رہا ہوں جی 27,000 روپیہ میں تمہیں دیتا ہوں، اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں اور آپ اس کو کان میں کہتے ہیں میں 28 دیتا ہوں، تو یہ غلط ہے کہ میرے 27 کو دیکھ کر آپ اس کی قیمت بڑھا کر اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ میرا جب آپ کی بات مکمل ہو جائے میں اپنی بات سے دستبردار ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتا، میں چلا جاؤں، پھر آپ کہیں جی میں 28 کا دیتا ہوں، یہ بات جائے لیکن سودے کے اندر گھسنا یہ ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی پہ منگنی کرنا، یعنی کسی کی منگنی ہوئی ہے اس کو توڑوا کر اپنی کرنا، یہ بھی، اور سودے میں سودا کرنا یہ منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ لا یبیع الرجل علی بیع اخی، کہ کسی کے سودے پہ سودا کوئی نہ کرے، ولا یخطب علی خطبۃ اخی، اپنے بھائی کی منگنی پہ کوئی منگنی نہ کرے۔ یعنی بالکل واضح بات ہے کہ جب ایک کی بات ہو گئی بس آپ خاموش رہیں، اب آپ دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا رشتہ تھا، یعنی اب میں اس کی کوئی خرابیاں بیان کر کے منگنی توڑوا کر میں خود اپنی کرا لیتا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بھی درست نہیں۔ تو مال بھائی بیچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد میرا مال نہیں بکے گا، وہ بہت ہی سستا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات، ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے غلام کو بھیجا میرے لیے ایک گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ 300 دینار کا یا درہم کا وہ گھوڑا لے کر آ گیا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا اصیل گھوڑا ہے، یہ 300 کا تو نہیں ہونا چاہیے، فوراً واپس گئے جس سے خریدا تھا، اسے کہا کہ بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت اتنی نہیں ہے، اتنی ہے۔ پھر پوچھا اس سے اتنے دے دوں، کیسے دے دو، اتنے دے دوں، آخر 800 درہم دے کر وہ گھوڑا۔ یہ ہوتی ہے مسلمان، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کہ یہ اگر پڑی رہی تو ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، نہیں بکے گی، پھر مسئلہ ہو جائے گا، لہذا میں اس کو مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے پیسے کم کرا کے خرید لوں، تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح سودا واپس کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ اگر کوئی مسلمان آپ سے سودا لے کر چلا جاتا ہے، اس کو خیال آتا ہے یا نظر آتا ہے کہ کوئی عیب ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ اب نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو واپس کرنے آیا ہے، یا کوئی وجہ، یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے زیادہ ریٹ لگا لیا، یا کوئی وجہ بھی ہے، تو وہ آپ کو وہ سودا واپس کرنے آیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کار ثواب ہے کہ اگر آپ سودا واپس لے لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ابو داؤد کی یہ روایت، من اقال مسلمن، جو کسی مسلمان کے سودے کو واپس لے لیتا ہے، اقالہ اللہ عثراتہ یوم القیامہ، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر دے گا قیامت۔ لہذا کبھی بھی کوئی دیا ہوا سودا، چاہے اس میں کوئی عیب نہ بھی ہو اور وہ واپس کرنا چاہے، تو اس میں آپ کو اجر ملے گا اللہ کے ہاں، آپ کے گناہوں سے درگزر اللہ فرما دے گا، اس لیے آپ اس کو واپس لے لیں، اس میں آپ کو اجر ملے گا۔ 11ویں نمبر پہ حرام چیزوں کا خرید و فروخت اس کی کرنا جائز نہیں، یعنی حرام چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہے، سگریٹ، تمباکو اور شراب، اسی طرح موسیقی پر مشتمل کیسٹیں یا DVD یا جو بھی چیزیں ہیں، فوش فلموں کے گانوں کی جو ریکارڈنگ ہے، اور اس طرح CDs ہیں، کسی بھی حرام کام کا جو ذریعہ ہے اس کو اپنانا درست نہیں، یعنی جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی کرنا جائز نہیں ہے، کاروبار کرنا بھی
حرام، لہذا اس سے بچا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس طرح کا سودا اپنی دکان پہ نہ رکھا جائے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے ماشاءاللہ دیندار بندہ ہے، سگریٹیں رکھی ہوئی ہیں، او جی یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے؟ او جی کیا کریں، گاہک جب آتے ہیں انہوں نے سودا دوسرا لینا ہوتا ہے تو وہ سگریٹ بھی مانگتے ہیں، تو وہ نہ ہو تو پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ برکت دے گا میرے بھائی، آپ اس طرح کا سودا جو حرام کام ہے، وہ حرام چیز کا بیچنا، جو چیز ہی حرام ہے اس کا آپ کے پاس دکان پر ہونا، یہ بالکل جائز نہیں۔ اور اسی طرح بدکاری کی کمائی یہ حرام ہے، کہانت، یہ کہانت، یہ نجومیوں کے پاس جو بیٹھ کر نجومی کام کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یعنی ان کی کمائی حرام ہے۔ داڑھی مونڈنے والوں کی کمائی حرام ہے، کیونکہ یہ نبی کی سنت کو یہ اتارتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو یہ سب کام آپ اپنی حجامت جو جائز ہے وہ بنائیں لوگوں کی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں کی داڑیاں بھی مونڈیں، یہ ضروری نہیں۔ حجامت بنائیں آپ جو اسلامی طریقے سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طرح مختلف کاروبار، جیسے سور کا کاروبار، حالانکہ کتے کا کاروبار بھی البتہ شکاری کتے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ چوری شدہ مال، اس کی خرید و فروخت کرنا وہ بھی حرام۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، دیکھنا ایک موبائل آپ کو بیچ رہا ہے 500 روپے میں اور وہ 10,000 کا موبائل ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چوری کا ہے؟ تو آپ اس کو خریدیں صرف اس لیے کہ اتنا بہترین موبائل ہے اور مجھے 500 روپے میں مل رہا ہے، 1000 روپے میں مل رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے اور میں لے لوں، تو یہ غلط، یہ بھی حرام ہے۔ اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور اگر مالک کو پتہ چل جائے کہ یہ مال میرا فلاں کے پاس ہے، اس نے خریدا ہے، تو یہ اس کے پاس جائے، اگر وہ چاہے تو جتنے کا اس نے خریدا ہے اس سے خرید لے، کیونکہ اس نے تو پیسے بھرے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا چوری کا، اس نے پیسے بھرے ہیں، اس سے خرید لے۔ اور اگر چاہے تو اس سے اس بندے کا معلوم کرے اور جا کر عدالت میں اس کے خلاف کیس کرے، یہ دونوں اختیار اس کو ہے۔ تو لہذا اس طرح چوری کا مال جو ہے نہ خریدنا جائز ہے اور نہ ہی بیچنا جائز۔ 13ویں نمبر پر مسجدوں میں خرید و فروخت کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ مسجد کے احاطے کے اندر بیچنا یا خریدنا یہ غلط۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ایک اور ساتھی بھی آیا، آپ نے آپس میں ہاں جی آپ کے پاس سنا ہے کہ وہ ہے، ہاں جی ہے، یہ ہے میرے پاس اور یہ بیچنا ہے جی، بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے خرید لیا اور پیسے دے دیے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، منع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا رأیتم، جب تم دیکھو، من یبیع او یبتاع فی المسجد، کوئی خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے مسجد میں، فقولو، تو تم یہ دعا کرو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، یہ بد دعا کرو اس کے لیے، یعنی اس کا مطلب منع ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو مسجد کے باہر بیٹھ کے بیچنا، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت دفعہ گم شدہ چیز کا اعلان کیا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق اگر کوئی اس طرح کی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں تو وہ جائز ہے، مگر نہ گم شدہ چیز کا بھی اعلان کرنا درست نہیں۔ مثلا دیکھیں ایک گھڑی وضو والی جگہ پہ پڑی مل گئی اور وہ قیمتی گھڑی ہے، اب اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ کون کس نے اٹھائی ہے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی یہ کسی کی گھڑی ہے تو یہ وہ اس کے مالک تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ نظام ہو، لکھ کر لگا دیا جائے کہ یہ گھڑی ملی ہے اور جس کی بھی ہو وہ فلاں سے رابطہ کر، یعنی یہ اصول بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا پاس کرنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور
اس طرح کی خرید و فروخت جو ہے مسجد میں یہ جائز نہیں۔ اسی طرح ہیلا سازی کے ذریعے سودی لین دین کرنا، بعض اوقات مختلف ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے سودی کاروبار کے لیے۔ مثلا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، 1,00,000 روپیہ مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ سے ایک گاڑی لی 1 سال کے پیسوں پر، 1 سال کے بعد تمہیں پیسے دوں گا، اور آپ نے مجھے گاڑی دے دی، میں نے وہ گاڑی لے لی 1 سال کے پیسوں پر کہ 1 سال بعد آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دوں گا۔ اب دوسرے دن میں اس کے پاس دوبارہ جاتا ہوں، یار یہ گاڑی واپس لے لو 90,000 روپے، 90,000 روپیہ مجھے دے دو تو میں آپ کو سال بعد 1,00,000 روپیہ دے دوں۔ تو یہ کام اصل میں بنیادی طور پر یہ گاڑی کو درمیان میں لا کر سودی کاروبار کیا گیا، یہ 10,000 سود کا۔ اس طرح کے اور بھی کئی ہیلے بہانے بنا کر لوگوں نے سودی کاروبار شروع کیے ہوئے، تو اس طرح کے سارے کاروبار جو ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اشیاء خوردنی، اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ منع ہے۔ کھانے پینے کی عام استعمال کی جو چیزیں، لا یحتکر الا خاطئون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو بھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے، یعنی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ کام کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے مرچیں ہیں اور مختلف ٹماٹر ہیں، عام استعمال کی اور کئی چیزیں ہیں، میں ذخیرہ کر کے 2-3 دن پوری منڈی میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگ پوری منڈی کا مال خرید کر سٹور کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا باہر نکالتے ہیں تاکہ اچھی قیمت میں بک جائے، تو یہ ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے۔ ہاں ایک کاروبار ہے کہ آپ نے چاول کے سیزن میں 200 من چاول لے کر رکھ لیا ہے، ایسا ایسا بیچ رہے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے کہ اب اس کا موسم ہے، سیزن ہے تو سستے ہیں، آپ نے زیادہ تعداد میں مقدار میں لے لیے ہیں، تو یہ ٹھیک، اس میں کوئی حرج کی بات۔ یہ حرج کی بات یہ ہے کہ پوری مارکیٹ خرید کر آپ اندر رکھ لیں اور بعد میں مارکیٹ میں چیز ہی نہ ملے اور قیمت بڑھ جائے، پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچیں، یہ غلط ہے، حرام ہے، اس طرح کرنا درست نہیں۔ اسی طرح باغ کا پھل بکنے سے پہلے ہی اس کا سودا کرنا یہ بھی منع ہے۔ باغ کا پھل بکنے سے پکنے سے پہلے ہی سودا کرنا یہ غلط۔ مثال کے طور پر ابھی باغ کچا ہے، اب پتہ نہیں اندھیری آ جائے، پتہ نہیں کوئی اور آفت آ جائے اور یہ مال ضائع ہو جائے، آپ سودا کر رہے ہیں تو پکنے کے بعد سودا کرنا یہ جائز، یعنی مال کا باغ کا پک جانا یہ ضروری ہے، پھل کا پک جانا ضروری ہے، پھر آپ سودا کریں تاکہ خریدنے، بنیادی بات وہی ہے خیر خواہی دونوں، تاکہ خریدنے والے کو پتا ہو یہ اتنا مال ہے، اس کا سودا ہو رہا ہے، اور بیچنے والے کو بھی پتا ہو کہ اتنا مال ہے، مجھے اس کا صحیح پیسہ مل رہا ہے۔ تو دونوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ باغ کا جو پھل ہے وہ پکے، پھر اس کے بعد سودا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ارائیت اذا منع اللہ الثمرۃ بما یاخذ احدکم مال اخیہ، اگر اس کا مال ضائع ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، پھر اس نے پیسے کس چیز کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت۔ اسی طرح کھیتی کے تیار ہونے سے پہلے اس کا سودا کرنا بھی منع ہے، یعنی کوئی کھیتی آپ اس کا سودا کر رہے ہیں تو پتہ ہو کہ اس میں مال کتنا ہے، سبزی کتنی ہے، چیز کتنی ہے، وہ دیکھ کر جب وہ تیار ہو جائے تو پھر اس کا سودا کیا جائے۔ اور کسی باغ کی پیداوار کا
کئی سالوں کے لیے پیشگی سودا کرنا بھی منع ہے. ہر دفعہ نیا سودا ہونا چاہیے. میں نے 10 سال کا آپ کا آموں کا باغ ہے اور میں نے 10 سال کے لیے آپ سے ایگریمنٹ کر لیا اور آپ سے پیسے لے لیے, اور آپ کو دوسرے سال میں بہت نقصان ہو گیا, تیسرے سال میں بھی ہو گیا, اور چوتھے سال میں, یعنی اس طرح یہ غلط ہے. آپ ہر دفعہ نیا سودا کریں تاکہ آپ کو ہر دفعہ پتہ ہو کہ آپ کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان. اسی طرح ماہی گیر, مچھلیاں بیچنے والا, اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جال ڈالو, اس جال میں جتنی بھی مچھلیاں آئیں میں تجھے 1000 روپے دوں گا, چاہے 1 آئے 2 آئے 500 آئے, آپ کو اس سے نہیں ہے, تو یہ ایسا سودا کرنا بھی غلط. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اور کام ایسے ہیں جو ہمارے ہاں خرید و فروخت میں غلط کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات میں درست ہوں اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. میرے بھائیو, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ غالباً کل ذو الحجہ کا چاند نظر آ سکتا ہے. یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے, اس سے پہلے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ تراش لینے چاہیے. حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے, آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ اراد ان یضحی, یعنی اراد احدکم ان یضحی, کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یعنی وہ اپنے بال اور ناخن تراش کروا لے, فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ, پھر جب چاند نظر آ جائے پھر اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو نہ کرے, رکا رہے. معلوم ہوا کہ آپ کے پاس آج کا دن بھی ہے اور کل کا بھی دن ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہے, یقینی ہے, اور کہ کل اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ اس سے پہلے پہلے اپنے ناخن وغیرہ بال کٹوا. جب یہ چاند نظر آ گیا تو یہ مہینہ ذو الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہیں, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی. ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام, فرمایا کہ کوئی اور دن نہیں ہے کہ نیک عمل جس میں کیا جائے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو ان دنوں کے علاوہ. یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل کرنا بہت پسند. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جب اتنے زور لگا کر آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے فرمایا, پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل, الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء, ہاں اگر ایک آدمی نکلتا ہے یعنی کہ وہ اپنی جان بھی لگاتا ہے اپنے مال بھی لگاتا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے, وہ درجے میں اعلیٰ ضرور ہے, لیکن یہ جہاد میں شریک ہونے سے بھی یہ زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے کہ جو اس دن میں کیا جائے. دیکھیں میں اعظم عند اللہ, ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے, لہذا فاکثروا فیہن, ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو کیا, التحلیل. تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا, تحلیل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو, اور والتکبیر, اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہا کرو, والتحمید, اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرو. یعنی تحلیل, تکبیر, تحمید, اللہ لا الہ الا اللہ کہنا,
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये सारे अज़कार जो हैं अल्लाह के यहाँ बहुत इनका अजर व सवाब है। लिहाजा इनमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया। जितने भी काम दूसरे दिनों में किए जाते हैं, इन दिनों में अल्लाह ने उसका अजर दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा रखा है। आप यूं समझें कि रमजानुल मुबारक नज़ूल कुरान की याद दिलाता है, नज़ूल कुरान की याद दिलाता है रमजानुल मुबारक। लेकिन ये जुल्हज्जा जो है, जुल्हज्जा के ये 10 दिन, ये दीन के मुकम्मल होने की याद दिलाता है, तकमीले दीन की, क्योंकि इसी मौका पर अल्लाह के नबी पर यह आयत उतरी थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। तो ये आयत इसी मौके पर उतरी थी, गोया ये उसकी याद दिलाता है। लिहाजा इन दिनों में हर किस्म की इबादत, नफली फर्जी, उसका अजर दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा मिलता है। लिहाजा इसमें हज करना, हाँ जी, वो तो अब शायद मौका नहीं है, लेकिन उम्रा अगर मुमकिन हो सके इस इन दिनों में करने की बड़ी फजीलत है। इसी तरह रोजा रखना, 9 ज़िलहज्जा को, यौम अरफा को रोजा रखना तो सुन्नत है ही, लेकिन बाकी दिनों में भी अगर रोजा रखा जाए तो यकीनन उसका बड़ा अजर सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि यसूमु तिस्अ ज़िलहज्जा व यौम आशूरा व सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप 9 ज़िलहज्जा को हमेशा, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम को हमेशा, व सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहर, हर महीने 3 दिन के रोजे रखा करते थे। और ये 13, 14, 15 ये अय्याम बीज कहा जाता है, यानी जिन दिनों में चांद रोशन होता है, वो इन 3 दिनों में 13, 14 और 15, इन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोजा रखा करते थे। और हर हफ्ते में 2 रोजे रखते, जुमेरात को और पीर को। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और फरमाया सोमो यौम अरफा, ये 9 ज़िलहज्जा का जो रोजा है, अहतसिबु अलल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसका बहुत अजर देगा, अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बादा, पिछले साल और अगले साल के गुनाहों की माफी मिल जाती है 9 ज़िलहज्जा के रोजा रख। तो हमारे यहाँ अमूमन झगड़ा होता है कि यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा को होता है। अगर ये यौम अरफा के बारे में कि वो मक्का में होता है, लिहाजा हम मक्का वाला हिसाब रखें या 9 ज़िलहज्जा का ही हिसाब रखें। यौम अरफा तो जब मक्का में हो रहा है वो यौम अरफा है। बाहर सूरत उलमा का इसमें इख्तलाफ है, आप दोनों दिनों में रख लें, 8 को भी रख लें, 9 को भी रख लें, हाँ जी। और इससे पहले भी सारे दिन जितने भी हैं, ये रोजे रखने का अमल, इसमें अल्लाह तबारक व तआला आपको ज्यादा से ज्यादा जो अजर व सवाब अता फरमाए। नमाज पढ़ने का अमल, ये भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नफली, फर्जी तो पढ़नी है, नफल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। अल्लाह की राह में सदका करना, इसको भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने मुख्तसरन आपको इन 10 दिनों में जो किए जाने वाले अमाल हैं वो बता दिए हैं। इससे मुताल्लिक कुछ और बातें इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि अगले जुमे बयान करूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।